سیم یہی چیز ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ ذمہ داری ہے بہت بڑی ہے. اگر اس سے کچھ لیٹ بھول کے ہوا ہے, رفع عن امتی الخطأ والنسیان, یہ بھول چوک کے معاملے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اتنی سختی مت برتی ہے. بندے نے حج اور عمرے کرنے کے لیے گیا ہے, یا تو اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا, میقات سے احرام نہیں باندھا, یا سواری میں سویا ہوا تھا, کسی نے اٹھایا ہی نہیں اور میقات گزر گیا ہے, یا باندھنا چاہتا تھا مگر بھول گیا ہے. اب کیا کرے؟ جتنے بھی اہل علم ہیں یہی کہتے ہیں, ان میں سے جمہور اور اکثر, کہ واپس آئے, اس جگہ سے آ کے احرام باندھ لے, بھول گیا ہے کوئی بات نہیں. اور اگر آگے بڑھ گیا ہے, نہیں واپس آ پا رہا, تو جہاں سے احرام باندھ رہا ہے وہاں آگے جا کے وہ اس کا دم دے دے. جو لوگ دم دینے کے قائل ہیں وہ اس بات کے اوپر کہتے ہیں. تو میرے بھائیو, الغرض شریعت ساری کی ساری اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے. تو میں اور آپ بھی بھولتے ہیں, ہم توحید کا سبق بھول گئے ہیں. ان لوگوں کا کیا کیا جائے کہ جو جان بوجھ کے بھولتے ہیں اور پھر اپنی بھول کی وضاحت دیتے ہیں. ابھی پچھلی دنوں جو واقعہ ہوا, اس طرح کے بے شمار واقعات, اللہ کے در کو چھوڑ کے دروں پہ جھکنے والے. یہ کہ بندہ سیدھا کہہ دے یار میری غلطی ہے, میرا جرم ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اچھا نہیں ہوا. تو غلطی کے اوپر غلطی کر کے پھر اس کی جو ہے وضاحت, گناہ کا جو عذر ہے وہ گناہ سے بدتر ہوتا ہے. بھول کا عذر قابل معافی ہے, اللہ اس پہ گرفت نہیں کرتے, اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں, اللہ نرمی فرما دیتے ہیں, اللہ آسانی فرما دیتے ہیں جب نیت مخلص ہو. جب نیت میں فطور اور فساد ہو, اور یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑا فطور وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کی توحید نہ ہو اور محبوب کی سنت نہ ہو. پھر بندہ اس کی وضاحتیں دیتا پھرے اور کہے کہ ایسے نہیں, دراصل یہ میرا مقصد تھا. بھائیو, میں ہوں یا آپ ہوں, سیدھا ایک کہہ دیں کہ بھول گیا ہوں. آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ بھول ہم سے ہوئی ہے اور اپنی جانوں پہ ظلم بھی ہم نے کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ, اگر تو نے رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم تو خسارے میں چلے گئے. تو بھول ہو جاتی ہے, ہم بھول جاتے ہیں, ہم بھول کے جو ہیں وہ پلندے ہیں, انسان ہیں. نسیان ہماری سرشت میں شامل ہے اور یہ قدرت اور فطرت کا ایک حصہ ہے. لہذا اس کو جس بندے کا حق رہ گیا حقوق العباد میں, اور بندہ واقعی عذر پیش کرے کہ میں بھول گیا ہوں, اس بندے کو تھوڑی نرمی رکھنی چاہیے. اور یہ ہمارے اندر حوصلہ اور سٹیمنا اور وسعت ظرف اور وسعت قلبی ہونی چاہیے, وسعت نظر بھی ہونی چاہیے. کئی دفعہ آیتیں غلط پڑھی جاتی ہیں, ہم اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور ایسا رگڑتے ہیں. ممکن ہے وہ حافظ بھی ہے, بہترین قاری بھی ہے اور استاذ بھی ہے, پھر بھول گیا. ملا علی حنفی قاری جو ہیں چڑھے ہوئے امام ہے اپنے دور کے, اور ان کی زندگی میں جو یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو انہوں نے بیت اللہ اپنی دائیں طرف کر لیا تھا, اور ایک نوجوان ملا اور کہنے لگا کہ طواف کرنے والی, کاش آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہوتی. کہا رائٹر کون ہے؟ کہا فلاں. کہا وہ میں ہی ہوں. پریکٹیکل ہے, بندہ بھول جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے حفاظ بھول جاتے ہیں. حضرت حافظ شریف صاحب, میں نے ان کی زندگی کا واقعہ اور بھی بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ بھی ہوا. قرآن مجید یاد ہے, ریٹن امتحان تھا, ایک حرف بھول گیا. اب اس بھول کو چھپانا اور اللہ سے معذرت کرنا اور معافی کرنا ایک اور پہلو ہے, اللہ کا معاف کر دینا ایک اور پہلو ہے. ہمارے ہاں حفاظ بھول نہیں جاتے تو پیچھے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ لقمہ دے کے اس چیز کو آگے چلا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ مصلے سے اٹھایا اور فارغ کر دیا. تو معاملات کے اندر, ہماری ذاتی حقوق کے معاملے میں, فرائض کے معاملے میں اگر کہیں بھول چوک ہو جائے, بندہ مخلص ہو تو اس کے لیے